جیل میں یوسف بھی جا سکتا ہے۔ جیل میں تمام لوگ مجرم ہی نہیں ہوتے۔ اب جیل میں ہونے والے واقعات مجرموں پہ عائد کردہ الزامات و جرائم کس حد تک درست ہوتے ہیں، اس ضمن میں یا تو ملزم یا مجرم جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے، یا پھر واقعتاً کوئی عینی شاہد جو ہوں، جو آئی وٹنس جنہیں کہا جاتا ہے، وہ جان سکتے ہیں، جانتے ہیں۔ ہندوستان بہت بڑا ملک ہے جہاں 22 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ان میں کم و بیش ایک دو آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے جو پڑھا میں اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں۔ مجھے میرے ایک جاننے والے جو ہیں انہوں نے ایک کہانی روانہ کی ہے۔ اب اس کی تصدیق کر کے، کیونکہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کرتے چلے جانا جھوٹ کی مصداق سمجھا جاتا ہے۔ بہرکیف اس کہانی میں کوئی پہلو تو ایسا ہوگا جس میں کسی کے لیے کوئی نصیحت ہوگی، تو میں یہ عرض کہہ دیتا ہوں۔ یہ تہاڑ جیل میں ایک دوہرے قتل کا واقعہ ہے، تو I'm not sure of it کہ میں یہ کہانی پہلے بیان کر چکا ہوں یا نہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے یہیں اس ویڈیو کو کچھ دیر کے لیے بند کر کے ٹٹول لیا جائے، کیونکہ رمضان المبارک ہے اور میں اکثر رات کو دن اور دن کو رات ہے سمجھ کے تو سحری کے وقت افطاری مانگ رہا ہوتا ہوں، افطاری کے وقت سحری۔ تو اجازت دیجیے، میں بار دیگر حاضر ہوں گا اگر یہ کہانی پہلے شیئر نہیں کی گئی۔ تو چلو لیتے ہیں پھر ایک چھوٹا سا بریک، اور پھر مشروط حاضر ہوں گے اگر کہانی بیان نہ کی گئی ہو تو۔ اللہ حافظ۔ ہاں تو دوستو، آئی ایم ویری مچ بیک، اور میں نے کہا تھا کہ اگر یہ کہانی پہلے سے بیان نہیں کی گئی تو میں حاضر ہوں گا، تو بات کچھ یوں ہی ہے، یہ بیان نہیں کی گئی، اور شاید میرے وہ تحفظات کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یہ نہیں ہے، بہرکیف کیونکہ میں یہ کسی الہامی کتاب کا حصہ نہیں ہے کہ میں کچھ ایسا کروں جس سے، لیکن میں یہ دعا کرتا ہوں کہ خدا کرے کہ یہ 100% درست ہو۔ اختصار سے کہانی یوں ہے کہ ایک دوہرے قتل کا یہ واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس کی انتہائی سم اپ کر کے اختصار سے جو واقعہ، قصہ، کہانی
یہ ہے کہ ایک بزرگ تھے جو بیچارے اپنی بیٹی کو پال رہے تھے، اور انہوں نے اپنی بیٹی کی ولادت کے بعد جبکہ اس کی ماں اس کو چھوڑ کر رب کے پاس چلی گئی، تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں اگر دوسری شادی کرتا ہوں تو آنے والی خاتون نہ جانے اس سے کیا معاملہ کرے، اور یہ بیچاری ستیلے پن کا شکار ہو کر مریضہ نہ بن جائے اور اس کا آنے والا وقت بہت مشکل نہ ہو جائے۔ بات یہ ہماری معاشرت میں 99.99% درست ہے۔ خیر ایسا ہی ہوا، وہ بیچارے بس کرائے پہ وہ رہتے تھے، تو ان کا اپنا گھر نہیں تھا، لیکن ارد گرد بسنے والوں کے ساتھ اچھے معاملات ہونے کی وجہ سے جب بھی وہ وہاں سے کہیں شفٹ ہونا چاہتے تو لوگ اصرار کر کے انہیں روک لیتے۔ ایک دن جلتی دوپہر میں کسی نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا تو یہ پریشان ہو گئے کہ ہمارے تو کوئی ایسے اعزاء اقربا نہیں ہیں، یہ کون صاحب تشریف لائے ہیں یا کون صاحبہ ہیں۔ خیر جو ہی انہوں نے دروازہ کھولا تو پسینے میں شرابور ایک شخص تھا، ادکھڑ عمر کا، اور بہت بیچارہ پریشان حال محسوس ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اندر تشریف لے آئیں، بہت گرمی ہے، آپ اندر آئیں، تشریف لائیں اور منہ ہاتھ دھوئیں، میں اتنی دیر میں آپ کے لیے یا تو شکنجی وغیرہ بناتا ہوں، اگر آپ چائے کے عادی ہیں تو چائے بھی آپ کو پیش کی جا سکتی ہے۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ اگر میں تکلف نہ کروں تو میں چاہوں گا کہ مجھے چائے مل جائے، جس سے تھوڑی میرے جسم میں حرکت، بے حصہ ہو گیا ہے میرا جسم۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل درست ہے، میں چائے بناتا ہوں، آپ اتنی دیر منہ ہاتھ دھو لیں، یہ ساتھ واش روم ہے۔ تو وہ خیر واش روم چلے گئے، یہ چائے بنانے کے لیے چلے گئے۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے پوچھا، جب وہ باہم ملے، تکلف ختم ہوا، اجنبیت کی دیوار گر گئی، کچھ وقت کے بعد ہوتا یہی ہے کہ اپنے غم اپنے دکھ انسان شیئر کرتا ہے۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ میری اہلیہ تو میری یہ جو بچی ہے بیٹی، اس کو جنم دینے کے بعد کچھ وقت کے بعد فوت ہو گئی تھیں اور میں نے دوسری شادی نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ اس بچی کی؟ انہوں نے کہا ہاں اس کی میں نے شادی کی تھی، لیکن بدبختی یہ ہے کہ اس کا شوہر دنیا کے تمام تر شرعی عیوب، سارے گناہ، ساری غلط باتیں اس میں تھیں، کوئی شاید ہی ایسا عمل ہو، ایسا جرم ہو جو اس نے نہ کیا ہو۔ پھر قدرت نے ہماری جان اس طرح چھڑائی کہ ایک دن وہ نشے میں دھت تھا اور وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا تو اس کا پاؤں جو ہے وہ سلپ ہوا اور وہ بہت بری طرح گرا، ہیڈ انجری آئی اور تیسرے چوتھے دن وہ
اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر رب ایسا نہیں کرتا تو میری بیٹی کی زندگی اور اجیرن ہو جاتی، کیونکہ وہ کچھ کرتا کراتا نہیں تھا، ہمیشہ پیسے مانگتا تھا نشے کے لیے۔ اور جب اس کا پوسٹ مارٹم وغیرہ ہوا تو وہ دیکھتے ہیں سارا کچھ، تو اس کی جو پیتھولوجیکل اس کے انفیرنسز اور اس کا جو ریزلٹ سامنے آیا اس میں یہ تھا کہ بہت قسم کا نشہ اس نے کر رکھا تھا۔ خیر، اختصار کے ساتھ بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو وہ اس طرح جان چھوٹ گئی۔ اب وہ جو بزرگ آئے تھے وہ کرائے کا مکان ڈھونڈ رہے تھے، انہوں نے کہا جی کہ ہم کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، میری ایک بچی ہے، تو اس کی والدہ کی وفات کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ایسی جگہ رہنا چاہیے جہاں نگرانی ہو، اس کی نگہبانی ہو، اس پر توجہ دینے والی خواتین ہوں۔ مرد حضرات تو اس کو یقیناً کمپنی نہیں دے سکتے، تو آپ پلیز کوئی ایسی بستی تلاش کریں، کوئی ایسی جگہ تلاش کریں جہاں کچھ بہتری ہو۔ تو اس حوالے سے میں نکلا ہوں، پلیز میری مدد کریں۔ یہ جو صاحب تھے بزرگ، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک ہمارے ہاں عبدالحمید ڈوگر ہیں، بہت اچھے نیک شخص ہیں، وہ پیشے کے اعتبار سے تو پٹواری ہیں، اور پٹواریوں کے بارے میں لوگوں کی رائے اچھی نہیں ہوتی، لیکن تمام لوگ برے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے اچھائی کا بیج ختم نہیں کیا۔ انہوں نے فون پکڑا، ڈوگر صاحب سے بات کی، انہوں نے ان سے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، میں گھر میں وہاں الیکٹریسٹی بھی ہے، پمپ بھی لگا ہوا ہے، واش روم بھی ٹھیک ہے، کچن بھی ہے، ہاں جی، اور ایک مہمانوں کے لیے کمرہ ہے اور ایک دوسرا کمرہ ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، میں چند 1-2 گھنٹے میں اسے رہنے کے قابل بنا دیتا ہوں، بعد میں اسے وائٹ واش وغیرہ بھی کروا دیں گے۔ خیر، یہ مسئلہ حل ہوا اور ان کو کوئی کرایہ ورایہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ کچھ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں تو میرے پاس کافی سارے لوگ ہیں جو میری معاونت کر کے کچھ مشاہرہ مجھ سے لیتے ہیں، یہ بھی لیں تاکہ انہیں یہ احساس ہو کہ وہ کچھ کما کے خود کھا رہے ہیں، ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں۔ اب یہ جو سارا سلسلہ تھا یہ ہوا، اب وہ بچی بلوا لی گئی جو اس صاحب کی بچی تھی، ہاں جی، اور ایک دن باپ بیچارہ اپنے وہاں منشیانہ جہاں کرتا تھا پٹوار خانے میں، وہاں گیا ہوا تھا، تو کسی اوباش نے جرت کر کے دروازہ کھول کے اندر داخل ہو کے اس بیچاری کے ساتھ، میں کیا عرض کروں کہ وہ معاملہ کیا جو بھاکیف، جس کو بیان کرنا تکلیف دہ ہے۔ اس نے بڑا مزاحمت کی لیکن بیچاری کچھ نہیں کر سکی، اور بہت برا حال ہو گیا۔ اس نے جب اس کا والد گھر آیا تو اس نے اسے بتایا تو کہ یہ سارا معاملہ ہوا ہے، اور بس پتہ چلا کہ فلاں شخص ہے،
خیر پولیس اسے ڈھونڈنے کے لیے جگہ جگہ چاپے چاپے مارتی رہی، وہ انہوں نے اپنا ایک فارمیلٹیز پوری کرنی ہوتی ہیں، لیکن وہ شخص نہ مل پایا، یعنی کہ مجرم تک پولیس نہ پہنچ سکی۔ ادھر وہ صاحب جن کی بیٹی ظلم و جبر سہتی ہوئی اپنے شوہر کی موت کے بعد بیوہ ہو چکی تھی، ان کو بہت اچھا شوہر مل گیا، بہت نیک شخص مل گیا، لیکن جو ملا وہ بیچارہ کینسر کا مریض تھا، اور ان دنوں اس کی حالت یہ تھی کہ ڈاکٹرز کے بقول اس کو بہت قیمتی دوائیوں کی ضرورت تھی، اور یہ بزرگ جو تھے یہ باہر کیف کچھ تو کرتے تھے لیکن اسے فلی مینج نہیں کر پاتے تھے۔ زکوٰۃ، خیرات، صدقات کے وہ ادارے جو این جی اوز کے طور پہ کام کرتے ہیں وہ ایک حد تک مدد کرتے تھے۔ خیر سردیوں کی ایک شام وہ بیچاری، جب اس کو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ انجیکشنز اس کے لیے بہت اسی وقت ضروری ہیں، اگر یہ انجیکشن اسے نہیں ملا تو مشکل ہو جائے گی، باہر کہ وہ انجیکشن کے لیے دوڑی، کچھ پیسے اس کے پاس تھے، باپ نے بھی جو اس کے پاس تھے وہ بھی دے دیے، اور یوں وہ بیچاری جب میڈیکل سٹور پہ پہنچی تو وہ میڈیکل سٹور پہ ایک ادھکڑ سی عمر کا، یعنی کہ جو نہ جوان تھا نہ بوڑھا تھا، خبیث، وہ اس کو دیکھتے ہی، یہ بچی بڑی حسین اور خوبصورت تھی، اس کے دماغ میں خرابی واقع ہو گئی، تو اس نے کہا کہ دوا تو ہے لیکن یہ پیسے کم ہیں، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو جہاں کہیں سے بھی ہوگا میں یہ وعدہ کرتی ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ سبزی کی دکان تو نہیں ہے کہ آپ مجھے بعد میں لا کے دے دیں گی، تو خیر اس بچی نے دیکھا کہ وہیں جو ایک شو کیس سا ہوتا ہے نا، ان بٹوین کسٹمر اور دکاندار کے درمیان ایک شو کیس حد فاصل کے طور پہ موجود ہوتا ہے، تو اس نے کہا کہ وہ دوائی تو انجیکشن تو آپ نکالیں، تو وہ انجیکشن اور سرنج وغیرہ اور اسپرٹ سویب وغیرہ جو پیکنگ میں ہوتا ہے وہ لا کے اس نے رکھ دیا، تو یہ سوچنے لگی، پھر آخر کار اس نے یہ کہا کہ اچھا دیکھتے ہیں، اس نے کہا کہ دیکھیں پھر اگر ایسا ہے شام ہو رہی ہے تو دروازہ کھلا ہے، آپ دروازہ بند کریں، یہ اس طرح تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا جو آپ چاہتے ہیں۔ جو ہی اس نے دروازہ خوشی خوشی سے بند کیا، یہ خود کو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک شیشے کا ٹکڑا اس طرح کا تھا کہ جس کی بڑا نوکیلا سا، جو ہی مطلب وہ دروازہ بند کر کے واپس شو کیس کے قریب لوٹ رہا تھا تو اس لڑکی نے اس پر گردن پر حملہ کیا اور اس کی گردن کاٹ دی، اس کی مطلب جو رگے دل تھی کٹنے کے بعد تھوڑی دیر بعد اس کی بلیڈنگ اتنی ہو گئی کہ وہ جان سے چلا گیا۔ یہ جلدی سے دروازہ اٹھا کے بھاگ گئی، انجیکشن وغیرہ اٹھا کے۔ یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں آپ کتنی دیر آخر پولیس سے چھپ سکتے ہیں۔ یہ باہر کیف بیچاری پکڑی گئی اور اس کو اس جرم کی سزا میں عمر قید ہوئی۔ یہاں جب یہ آئی تو بس طرح طرح کی باتیں، کیونکہ جیل میں کچھ واقعتاً پیشہ ور مجرم ہوتے ہیں جو نہ جانے کیا کیا کر کے آئے ہوتے ہیں، وہ پھر ویسی ہی زبان بولتے ہیں، تو وہاں ایک شخص تھا جو اس کو اکثر گزرتے ہوئے جب تک اس کے بلیک وارنٹس نہیں ہوئے تھے، اس کو بعد میں سزائے موت ہو گئی، تو جب تک سزائے موت نہیں ہوئی تھی تو وہ اس پر بری نظر رکھتا تھا اور غلط چاہتا تھا۔ وہ اکثر اس سے کہا کرتا تھا کی گل کھلا کے آئی ہیں، کتھے کتھے جرانے لائے سی تھے کی کر دی رہی ہیں، تو باہر کیف وہ اسی طرح
پھر اس کے بلیک وارنٹس ہو گئے. بلیک وارنٹس ہونے سے کچھ دن قبل اسی طرح اس نے مذاق کیا، اور اس کے ہاتھ میں اس وقت بیلچا تھا. تو یہ مزدوری کر رہی تھی کیونکہ ان قیدیوں سے مشقت لی جاتی ہے، تو اس نے ایک دم سے بیلچا اٹھایا اور اس کو دے مارا. وہ اس کے سر پہ لگا اور اس نے فوراً وہیں جان دے دی، ختم ہو گیا. اس جرم میں اسے سزائے موت کا حکم ہوا. تو دوہرے قتل کے اس واقعے، وہ اس کو کب پھر ہینگ کیا گیا، کب پھانسی دی گئی یا نہیں دی گئی، یا کیا کیا گیا، اس میں مجھے تفصیلات کا بالکل بھی علم نہیں ہے. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا، لیکن کچھ روز قبل مجھے جس شخص نے یہ کہانی سنائی تھی، اس نے ایک خبر دی کہ آپ حیران ہوں گے آج اس واقعے کو کتنے سال بیت چکے ہیں. تو وہ جو قتل ہوا تھا بندہ، اس کی بیوی نے اپنا کیس ودرا کر لیا تھا اور اس کو معافی مل گئی تھی، اور اس کے 2 بہت پیارے پیارے سے بچے ہیں جو اسکول گوئنگ ہیں. تو اس کہانی میں کیا کوئی پازیٹیوٹی، آپٹیمزم، رجائیت کا کوئی پہلو نکلتا ہے تو یہ آپ خود نکال لیں. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ہم جس دنیا میں بس رہے ہیں، اس دنیا میں قدم قدم پر پھونک پھونک کے چلنے کی ضرورت ہے. اور اس کے باوجود بھی اگر تقدیر میں کوئی زخم لکھا ہے تو وہ زخم اگر گھاؤ بنے گا اور پھر ناسور بنے گا تو وہ بن کے رہے گا. اس لیے کہ انسان جو ہے وہ امید اور خوف کے درمیان زندہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں خوف سے بچائے رکھے اور امید نہیں، اپنی ذات پر یقین عطا کرے، اور یقین اس نوعیت کا ہو جس سے اس کی رحمت کے معاملات سامنے رہیں. اجازت دیجیے، 20 منٹ ہونے کو ہیں. مجھے کوئی باقاعدہ میں قصہ گو نہیں ہوں، میں اس کو کس طرح بیان کرنا چاہیے تھا، تو آپ اس پر اپنے تاثرات اگر روانہ کریں گے تو میری اصلاح ہو جائے گی کہ مجھے اس طرح بات کرنی چاہیے تھی. اجازت دیں. اللہ حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تہاڑ جیل اور دوہرا قتل، یہ میں نے آپ کی نظر کی. السلام علیکم.